الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے دکھ جدھر سے اتر گئے میرے بگڑے کام سور گئے. میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ وآلہ وآلہ، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر تو صائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر رب کائنات نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلوب انور پر جس کتاب کو نازل فرمایا وہ کتاب بھی رحمت والی ہے، رحمت عطا کرنے والی ہے. جس محبوب پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ محبوب بھی رحمت والا ہے. اور یہ کتاب باقی نبیوں پر بھی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی. ان کتابوں کی بنسبت یہ کتاب رحمت للعالمین کے قلب انور پر اتری ہے، یہ کتاب بھی رحمت للعالمین بن گئی ہے. اس کتاب کے اندر میرے مصطفیٰ کا تذکرہ بیان ہوا ہے. پیچھے والی جو امتیں گزری ہیں اس کتاب کے اندر ان کے بھی واقعات، حالات بیان کیے گئے ہیں، اور جن پر عذاب آیا وہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. لیکن جو میرا موضوع ہے وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کے لیے میں محمد شفاعت فرماؤں گا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی تھوڑا ایمان ہوگا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی بھی میں شفاعت فرماؤں گا، اور جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت فرماؤں گا۔ اور درود پاک کی برکت، درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو پانی کڑوا ہو تو درود پاک پڑھ کر اس کے اندر پھونکا جائے، پھونک ماری جائے، دم کیا جائے تو وہ پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اتنا میرے مصطفیٰ کا نام میٹھا ہے کہ مصطفیٰ کے نام لینے سے پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سید بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ یہ ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے، کتاب کا نام۔ یہ وہ شخص ہیں، فرماتے ہیں میں ایک جگہ پر گیا تو کام کے لیے گیا تو وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں وضو کرنا تھا، دیکھا آگے کنواں ہے، کنویں کی طرف گیا تو میں نے دیکھا پانی گہرا ہے، نیچے ہے، تو میں ڈول رسی کا انتظام کر رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن فرماتے ہیں مجھے کوئی چیز نہ ملی۔ میں وہاں پر کھڑا تھا تو ایک بچی مکان ساتھ تھا، اس سے جھانک کر دیکھا، پوچھا اے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کے لیے پانی لینا ہے، یہ کنویں کا پانی گہرا ہے، نیچے ہے، لیکن مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس بچی نے اس کنویں کے اندر اپنا تھوک گرا دیا۔ تو حضرت بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا جب اس بچی نے اس کنویں کے اندر تھوک ڈالا نا، تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا جو نیچے تھا پانی وہ پانی کناروں کی طرف آ گیا ہے، کناروں کی طرف آ گیا ہے، حالانکہ وہ کناروں سے بھی بہنے لگ گیا ہے پانی۔ تو حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا اے بچی یہ بتا یہ تھوک تو نے ڈالی ہے، تھوک سے تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ وہ بچی بولی، فرمانے لگی اے اللہ کے نیک بندے، یہ مجھے جو برکت حاصل ہوئی ہے، جو مجھے فضیلت ملی ہے، صبح ہوتی ہے تو محبوب کے ذات پر درود پڑھتی ہوں، شام ہوتی ہے تو محبوب کی ذات پر درود پڑھتی ہوں۔ یہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے آج مجھے یہ فضیلت ملی ہے کہ آج جو کنویں کے اندر میں نے تھوک ڈالا تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے،
پھر حضرت جو سید محمد سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ وہ آئے، انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر قسم اٹھائی، رب کعبہ کی قسم ہے میں ایک کتاب لکھوں گا، اس کا نام دلائل الخیرات ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی درود پاک کی فضیلت کے اندر، دلائل الخیرات، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر ہے۔ اور یہ حضرت جو محمد بن سلیمان جزولی ہیں فرماتے ہیں کہ ان کی قبر جب ان کا وصال ہوا تو فرماتے ہیں ان کی قبر سے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا تو خوشبوؤں کی مہک آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں ان کو جہاں پر دفن کیا تھا، فرماتے ہیں 77 سال بعد اس کی قبر کو کہیں دوسری جگہ منتقل کرنا تھا۔ 77 سال بعد دیکھا تو فرماتے ہیں جیسے ہم نے رکھا ہے، تدفین کیا ہے، آج بھی اسی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ یہ برکت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے۔ جو میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے محبت کے ساتھ، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رنگ دیتے ہیں، دنیا میں بھی وہ رنگا جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کا چہرہ تازہ رہتا ہے۔ اور محبت کے ساتھ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث پاک توجہ سے سنیں، یہ قرآن پاک سے میں حدیث پاک سنا رہا ہوں تفسیر سے، کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو ان کا عقیدہ کیا ہے، تو میرے مصطفیٰ ان کو کیا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں بیٹھے ہیں، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ سرکار کا جو چہرہ تھا بالکل پھولوں کی طرح کھل رہا تھا، اور فرماتے ہیں چمک رہا تھا، دھمک رہا تھا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ آج کیوں چمک رہا ہے، دھمک رہا ہے، چل ملا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میرے پاس ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے ہیں، آ کے انہوں نے بشارت سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میں محمد کو شفاعت عطا فرما دی ہے، میں محمد کو شفاعت کا سائرہ پہنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا شفاعت صرف بنو ہاشم کے لوگوں کے لیے، صرف بنو ہاشم کے لوگوں کے لیے خاص ہے؟ فرمایا لا، نہیں، فرمایا نہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی شفاعت قریش کے لوگوں کے لیے ہے، قریشیوں کے لیے ہے؟ میرے مصطفیٰ فرمایا لا، نہیں، قریشوں کے لیے بھی نہیں، بنو ہاشم کے لیے بھی نہیں۔ پھر میرے مصطفیٰ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت آپ کی پوری امت کے لیے ہے؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے
جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے کل قیامت کے دن میں محمد ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ فرمایا بنو ہاشم کے لیے خاص نہیں، قریش کے لیے خاص نہیں کہ میں محمد شفاعت فرماؤں، فرمایا بلکہ میری امت کے بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے کل قیامت کے دن میں ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہی خوب ہے وہ شخص میں اپنی امت کے بدکار لوگوں کے لیے ہوں، جو بڑے بڑے بدکار لوگ ہیں میں ان کے لیے محمد ہوں۔ آپ کی مجلس میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اپنی امت کے نیک لوگوں کے لیے کس طرح ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے جو بدکار لوگ ہوں گے تو اللہ تعالی میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے شفیع بن کر تشریف لیا ہے۔ شفاعت کا صحرا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کل قیامت کے دن ایسے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے جو محشر کے نبی ہوں گے انبیاء ہوں گے تو ممبروں پر جلوہ گر ہو جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے نبی بیٹھے ہوں گے تو میں محمد کھڑا رہوں گا، میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا اور کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں اپنی امت کے لیے التجا کروں گا یا رب العالمین میری امت کو بخش دے، اے میرے رب ان کا حساب لے لے۔ بس ان کو بلایا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، بس میں ان سے کہوں گا اے میرے رب ان کو میری شفاعت کے ذریعے ان کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ فرمایا بعض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بعض فرمایا میری شفاعت سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ کے اندر ہوں گے تو میں اس وقت بھی نہیں بیٹھوں گا، میں عرض کروں گا یا رب العالمین جو میرے امتی ہیں وہ دوزخ کے اندر ہیں ان کو نکال کر ان کو جنت عطا کی جائے، اور رب تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں جو میرے مصطفیٰ کی امت کے لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں پہلے گناہوں سے پٹکے ہوئے تھے ان کو لے آؤ، ان کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب میری امت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی تو میں اس وقت ممبر پر تشریف فرما ہوں، میں اس وقت ممبر پر بیٹھ جاؤں گا، اس سے پہلے سب انبیاء بیٹھ جائیں گے لیکن میں محمد ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور پھر ہم کیوں نہ کہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف میں نبی بھی شفاعت نہیں فرماؤں گا بلکہ جو نیک میری امت کے نیک لوگ ہیں وہ بھی کل قیامت کے دہاڑے شفاعت فرمائیں گے۔ فرمایا ایسا نہیں کہ وہ نیک لوگ شفاعت فرمائیں گے، فرمایا جن کے اس دنیا سے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت کے دن وہ بھی رب تعالیٰ سے جھگڑیں گے، رب تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے یا رب العالمین ہمارے والدین کو جنت کے اندر داخل کیا جائے تو رب تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ غلاموں
میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دہاڑا ہوئے گا، کل قیامت کا دہاڑا ہوئے گا، دو بچے جس کے دنیا کے اندر وفات پا گئے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت فرمائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا دیکھا جل والے آ والضحا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ حامیم دے کنڈلاں والے آ سونے گفتار والے آ سونے کردار والے آ آمنہ دے چنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دو بچے ہوں وہ شفاعت فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ جن کا ایک بچہ ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی شفاعت فرمائے گا۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دو بچے چھوٹے چھوٹے وفات پا جائیں وہ والدین کی شفاعت فرمائیں گے۔ جن کا ایک بچہ چھوٹا وہ دنیا سے چلا جائے والدین کی شفاعت فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بچہ کھو بھی نہ، جن کا بچہ چھوٹا اس دنیا سے فانی نہ ہوا ہو، یا رسول اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ سن لو جن کا کوئی نہیں ان کا میں محمد ہوں۔ فرمایا اے عائشہ جن کا کوئی نہیں میں اس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرماواں گا۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کل قیامت کے دن میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے رب تعالی نے وعدہ لیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے مصطفیٰ تو اسی ضرور راضی فرماواں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی باہر رہ جائے گا۔ فرمایا اس وقت تک میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی باہر ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دہاڑے سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں محمد کے لیے کھولا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دہاڑے سب سے پہلے قبر انور میری کھلی ہوگی، سب سے پہلے قبر انور سے میں نکلوں گا، پھر میرا ابو بکر ہوگا، پھر میرا عمر ہوگا، پھر فرمایا جن کے نام محمد سے شروع ہو جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں گا، جو قبر کے اندر ہوں گے جن کے نام محمد سے شروع ہو جائیں گے فرمایا او سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ رب فرمائے گا میں تو اپنے نبی کو بلایا ہے آپ کو نہیں بلایا۔ عرض کریں گے یا رسول یا رب العالمین ہمارا بھی نام محمد سے شروع ہو جائے گا، ہمارا بھی نام محمد سے شروع ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے مصطفیٰ تیرے نام کی وجہ سے جن کے نام محمد ہیں آج میں ان کو بھی بخش دیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حق کے اندر یہ میری امت آ چکی ہے، میں اپنی امت کے اندر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا گیا ہاں۔ پھر اس لیے ہم پڑھتے ہیں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے
حدیث پاک کے اندر آیا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ جبریل امین آئے، تو میرے مصطفیٰ نے یہ غور سے توجہ سے یہ حدیث پاک سنیے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جبریل امین آئے، فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے جبریل امین کو دیکھا تو غم زدہ تھا، وہ پریشان تھا، تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا اے جبریل یہ بتا آج غم کیوں ہے، آج غمگین نظر آ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آج میں جہنم کو دیکھ آیا ہوں، آج میں جہنم کو دیکھ آیا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہنم کو دیکھ آیا ہو کیا ہوا؟ فرمایا جہنم کے کل 7 درجے ہیں، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان سے جو نیچے والا درجہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو رکھے گا، اس سے نیچے والا درجہ اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو رکھے گا، تو اس سے اوپر والا درجہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر والا درجہ 6واں درجہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کو ڈالے گا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر والا درجہ وہ 5واں درجہ ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورج اور چاند کو پوجنے والوں کو ڈالے گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس سے اوپر والا درجہ عرض کرتے ہیں 4واں درجہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا۔ تو اس کے بعد میرے مصطفیٰ کو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجے کے اوپر جو اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہودی لوگوں کو ڈالے گا۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر والا درجہ وہ دوسرا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی عیسائی لوگوں کو ڈال لے گا۔ تو اس کے بعد جبریل امین خاموش ہو گئے، جبریل امین خاموش ہو گئے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل خاموش کیوں ہوئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کے جو گناہ گار لوگ ہوں گے، بڑے بڑے گناہ گار لوگ ہوں گے، ان کو ڈالے گا۔ جب یہ بات میرے مصطفیٰ نے سنی تو میرے مصطفیٰ غم زدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے تو میرے مصطفیٰ جب غم زدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو میرے مصطفیٰ نے 3 دن اور 3 راتیں میرے مصطفیٰ گھر نہیں گئے، مسجد سے نماز ادا کرتے، پھر اپنے حجرے انور کے اندر دروازہ بند کر کے سجدے کے اندر گر جاتے، سجدے کے اندر زار و قطار روتے رہتے اور عرض کرتے یا رب العالمین یہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ 3 دن گھر نہیں گئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھر تشریف نہیں لے کے جا رہے، وہ اپنے حجرے انور کے اندر جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کے حجرے انور پر جاتے ہیں، جا کے سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز نہیں آتی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا سلام کا جواب نہیں آیا، فرماتے ہیں میں جاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہوں، اے عمر فاروق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے سے آواز سلام کا جواب نہیں آیا، میں نے سلام کیا، حضرت عمر فاروق پہنچے ہیں، فرماتے ہیں میں جا کے حضرت عمر فاروق نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا، وہ بھی واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام کو بھیجا کہ آواز نہیں آئی سلام کی، تم جاؤ سلام کرو۔
کیا آواز آتی ہے کہ نہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، جا کے سلام کرتے ہیں، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ سب جاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی پھر جاتے ہیں مولا علی کے پاس۔ حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں، مولا علی، شیر خدا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، نبی دا پیر علی، صحابہ دا مشیر علی دے اسی سنیا دا پیر علی۔ حضرت مولا علی کے پاس جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر بھی واپس لوٹ آئے، عمر فاروق بھی واپس لوٹ آئے، لیکن میں بھی واپس لوٹ آیا ہوں، آپ چلے جائیں، مصطفیٰ کو سلام کریں، اور جواب ہمیں نہیں آیا، شاید آپ کو جواب دے دیں۔ فرماتے ہیں میں علی کون ہو سکتا ہوں جب ابو بکر کو بھی سلام کا جواب نہیں آیا، عمر کو بھی نہیں آیا، سلمان فارسی کو بھی نہیں آیا۔ فرمایا میں علی نہیں جاتا، بلکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا کو بھیجتا ہوں، ان کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت علی آپ خود نہیں گئے، بلکہ حضور کی نور نظر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا۔ حضرت فاطمہ جاتی ہیں، جا کے فرماتی ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اس وقت سجدے کے اندر تھے، سجدے کے اندر تھے، اور میرے مصطفیٰ نے اپنا سر انور اٹھایا، فرمایا وعلیکم السلام اے میری بیٹی، اور جواب دیا اور دروازہ کھولا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے سارا ماجرا بتایا۔ اے فاطمہ میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ چھٹے درجے کے اندر یہ لوگ ہوں گے، پانچویں کے اندر یہ لوگ ہوں گے، لیکن جو سب سے پہلے والا درجہ ہے، فرمایا وہ میری امت کا نکلا ہے، میں اس لیے میں سجدے کے اندر گر رہا ہوں، اور میں سجدے کے اندر رو رہا ہوں، اپنی امت کی بخشش کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ چلی جاتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ رو رو کر یہ صدا لگا رہے ہیں، رب حبلی امتی، یا رب العالمین میری امت کو بخش دو۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے پھر سجدے کے اندر سر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبریل امین آ گئے، وہ یہ آیات مبارکہ لے کے آ گئے، والا سوفا یعطیکا ربک فترضی۔ اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھا دیجئے، کل قیامت کے دن اپنی تیری امت کے بارے میں ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے، بلکہ جنت عطا فرما دیں گے، بلکہ جنت عطا فرما دیں گے، مایوس نہیں کریں گے۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھا دیا۔ وہ شفاعت کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کی ساری نیکی ہوں گی، ایک آدمی کی ساری نیکی ہوں گی، لیکن ایک نیکی کھٹ جائے گی، کم ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جا محشر کے اندر جا کے نیکی کو ڈھونڈ کے لے آ، ایک نیکی لے کے آ۔ وہ کل قیامت کے دن ہوگا، وہ اپنی والدہ کے پاس جائے گا کہ تو دنیا کے اندر دعویٰ کرتی تھی، تو ٹھنڈی ہوا گرم ہوا بھی مجھے نہیں لگنے دیتی تھی، آج نیکی دے دے۔ لیکن ماں بھی کہے گی نہیں، باپ کہے گا نہیں، اور رشتہ دار کہیں گے نہیں، نفی کا جواب آئے گا۔ لیکن محشر کے دن وہ روتا روتا چلا جا رہا ہوگا، اور ایک آدمی پوچھے گا اے اللہ کے بندے تو کیوں پریشان جا رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، آج کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں پاس تو ہو گیا ہوں، لیکن میری ایک نیکی مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن اس نے کہا آ جا، تو آ جا، تیرے پاس ایک نیکی کم ہوتی ہے، مل جائے گی، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ فرمایا میرے پاس ہے بھی ایک نیکی، میرے پاس ہے بھی ایک نیکی، یہ لے، میری نیکی لے جا، تو جنت کے اندر داخل ہو جا، تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ جب یہ بات رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نیکی لے کے جائے گا، یا رب العالمین مجھے نیکی مل جائے گی، رب تعالیٰ فرمائے گا نیکی تو تجھے مل گئی، اب بتا نیکی کس نے دی ہے؟ یہ دیکھو رحم کرنے والا وہ بھی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، گناہگار ہے، ایک نیکی ہے، وہ بھی اس نیکوکار کو دے رہا ہے۔ اس نے کہا
کہ تو جنت کے اندر چلا جا، جس طرح دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے سے رحم دل کرتے ہیں کہ ہماری خیر ہے یار تو تیرا کام ہو جائے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا پیشہ ہے، یہ ایمان والوں کی نظر کے اندر غریب کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں تو جنت کے اندر چلا جا میری خیر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جا، جس نے تجھے ایک نیکی دی ہے اس کو بھی ڈھونڈ کے لیا، آج اس کو بھی ڈھونڈ کے لیا۔ اور جب جائے گا محشر کے اندر پھر ڈھونڈے گا وہ کہاں ہے جس نے مجھے ایک نیکی دی ہے، وہ آگے آ جائے گا، یار میں نے آپ کو ایک نیکی دی ہے۔ فرمایا آج کرم ہو گیا ہے، رب تعالیٰ آپ کی بارگاہ کے اندر بلا رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے نیکی دی؟ یا رب العالمین میں نے نیکی دی۔ فرمایا تو اس پر رحم کیا ہے؟ فرمایا ہاں یا رب العالمین میں نے اس پر رحم کیا ہے، میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک نیکی اس کو دے، میں نے تو جنت کے اندر پتہ نہیں کب جانا ہے۔ وہ ایمان والا تھا، شفاعت تو میرے مصطفیٰ کی ہونی ہے۔ فرمایا چلو یہ جو پھر رہا ہے تو اس کو میں نیکی دے دوں، یہ تو جنت کے اندر چلا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اس پر رحم کیا ہے، میں تجھ پر رحم کیا ہے، تم تو دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تم دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک وہ جس نے ایک نیکی دی، ایک وہ جس کی ایک کم ہو رہی تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا تو اس پر رحم کھا دیا ہے، میں نے تیرے اوپر رحم کھا دیا ہے، تم دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور کل قیامت کا دن میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو کسی کو پتہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کیسے آئے؟ جب میرے مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو میرے مصطفیٰ سجدے کی حالت کے اندر تھے، سجدے کی حالت کے اندر میرے مصطفیٰ تھے۔ تو اس وقت فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے یا رب العالمین میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو ہر وقت امت کو یاد کیا، پھر وہ بھی وقت آ گیا کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھ لیا تھا، جنازے سے ہم فارغ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدفین کرنا تھا۔ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا، حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، صحابہ کرام اور بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کو لحد کے اندر رکھا گیا، مصطفیٰ کو لحد کے اندر آرام کرنے کے لیے رکھا گیا، فرماتے ہیں میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تنیاں ہوتی ہیں کفن کی، ہم بعض کھولتے ہیں نا منہ دیکھنے کے لیے، فرماتے ہیں میں لحد کے اندر گیا تو مصطفیٰ کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا، تو فرماتے ہیں میں تنیاں کھولی تو میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کان لگایا کہ مصطفیٰ کا چہرہ حشاش بشاش ہے اور لب ہل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کان لگایا، کان میں لگاتا ہوں آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی، یا رب العالمین میری امت کو بخش دے، یا رب العالمین میری امت کو بخش دو۔ یار ایسا نبی جو دنیا کے اندر بھی اپنی امت کو کا غم کھا رہا ہے اور جانے کے وقت آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی امت کو یاد کیا، بلکہ امت کو اس وقت یاد کیا، کل قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یاد کرنا ہے۔ اس لیے امت کا بھی حق بنتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرے، میرے مصطفیٰ سے شفقت کرے، میرے مصطفیٰ سے پر درود پڑھے، میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھے، اور میرے مصطفیٰ کی جو نعت پڑھتا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی میں شفاعت فرماؤں گا۔ جو نعت پڑھتا ہے صرف رضا الہی کے لیے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نعت پڑھتا ہے، اور اس لیے ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں۔ کل ایک حدیث پاک ہے، اس کا تھوڑا مفہوم سماعت فرمائیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
وہ فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر اس کے بعد لوٹ کر حضرت آدم علیہ السلام کو عرض کریں گے ہم کو کسی اور کے پاس بھیجو۔ وہ فرمائیں گے میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب لوگ محشر کے دن تھک ہار کے غم زدہ ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ جب مایوس ہو جائیں گے اس کے بعد بتایا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر آخر النبی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ امتی جائیں گے تو میرے مصطفیٰ اذهبوا الی غیری نہیں فرمائیں گے، بلکہ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے آنا لہا، اے میرے امتیوں میں اس لیے بیٹھا ہوں، اے میرے امتیوں میں اس لیے بیٹھا ہوں، تم آ گئے ہو، تمہارا بیڑا جو ہے وہ پار ہو گیا ہے، تم کامیاب ہو جائے گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔